ایک ایسا انسان جو بے نماز ہے، وہ جھنڈیاں لگا لے اس مہینے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھتا، اس کو 12 ربیع الاول کی فکر ہے۔ روزہ نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی اس کو فکر پڑ گئی ہے۔ جھنڈیاں لگا کے جلوس نکال کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسا انسان جو سود خور ہے، جس نے لوگوں کا خون نچوڑا ہوا ہے، کیا وہ جھنڈیاں لگا لے، جلوس نکال لے، جشن منا لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا جو انسان اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، رلاتا ہے، بوڑھی ماں کو رلاتا ہے، باپ کو ستا رہا ہے، کمزور بہنوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ انسان ربیع الاول کے مہینے میں جشن نکال لے، جلوس میں شامل ہو جائے، جھنڈیاں لگا لے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جھنڈیاں لگانے سے خوش ہو جائیں گے؟ جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین درست اس کو نہیں آتی، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اول کے مہینے میں بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھانے آئے ہیں۔ جس انسان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس انسان کا دل نرم نہیں ہوا، دل اس کا سخت ہے، دل میں تنگیاں ہیں، ظلم کرتا ہے، لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹوں کو چھیننے والا ہے، کمزوروں کو ستانے والا ہے، ملازموں پر ظلم کرنے والا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو ستانے والا ہے، ان پر ظلم کرنے والا ہے، ایسے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا فائدہ؟